پی آئی اے کی کم از کم قیمت 85 ارب روپے، بولی لگی صرف 10 ارب کی۔ نجکاری کمیشن نے قومی ایئر لائنز کی بولی مسترد کر دی۔ دوبارہ بولی لگانے کا فیصلہ، نیلامی کے لیے صرف ایک کمپنی بلیو ورلڈ سٹی کنسورشیم نے حصہ لیا، کسی اور گروپ نے کاغذات بھی جمع نہیں کرائے۔ اضافی وقت میں بھی بولی دہندہ نے آفر بڑھانے سے انکار کر دیا، موقف اپنایا۔ پی آئی اے کے ذمے 200 ارب کے واجبات ہیں، 85 ارب روپے میں تو نئی ایئر لائن کھڑی ہو جائے گی۔ امریکی ارکان کانگریس کا خط پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار۔ 160 ارکان اسمبلی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا۔ مسلم لیگ نون اور اتحادی اراکین نے خط میں لکھا، بانی پی ٹی آئی کے مقدمات مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، کسی ملک کے ارکان کو اندرونی معاملات میں مداخلت کا حق نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو عہدے سے ہٹانے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں، کتنی بار کہوں کہ سابق وزیر اعظم کے خلاف کارروائی پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہے اور فیصلہ بھی پاکستان کی عدالتوں کو ہی کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ فیصلہ کن جنگ کا وقت قریب ہے۔ اس دفعہ انشاءاللہ جو فیصلہ کن جنگ کے لیے ہم نکلیں گے تو اپنے گھروں میں ہم بتا کے نکلیں گے۔ اگر ہم واپس نہ آئیں تو بس ٹھیک ہے، پھر ہمارے جنازے پڑھ لیں۔ فیصلہ کن جنگ کا وقت قریب ہے، گھروں میں بتا دیں گے، اگر واپس نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں، پرامن اور قانون کے دائرے میں رہ کر سب کچھ کرنا ہے۔ اسد کیسر نے کہا کہ مریم نواز فاشسٹ طریقے سے حکومت چلا رہی ہے، ملک بھر میں احتجاج ہوگا۔ سلمان راجہ نے کہا، ہمارے پاس لڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ عمر ایوب بولے، بانی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ شبلی فراز کا بانی سے ناروا سلوک کا الزام۔ جو ایک سازش کی جا رہی تھی پنجاب کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کرانے کی، جو کہ ان کا کام ہے کرنا، چاہے وہ حکومت میں ہوں یا حکومت سے باہر ہوں، حکومت میں آئے کارکردگی صفر۔ پنجاب میں فتنہ فساد کرنے کی سازش کی گئی، اب مخالفین کہنے لگے ہیں پنجاب میں نون لیگ کی ہوا چل پڑی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کالا شاہ کاکو میں خطاب، بولی صفر کارکردگی والے بہتان تراشی کر رہے ہیں، گالیاں دینے سے نہیں دن رات کام کرنے سے عوام کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے اسموگ کو آفت قرار دے دیا، فصلوں کی باقیات، کوڑا کرکٹ، شاپنگ بیگز، ٹائر اور پلاسٹک جلانے پر پابندی، غیر معیاری ایندھن کی فروخت اور استعمال پر بھی پابندی، شہری سانس، دل اور پھیپھڑوں کے امراض میں مبتلا ہونے لگے۔ مریم نواز کہتی ہیں، اسموگ پر قابو پانے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے دوحہ میں قطری ہم منصب کی ملاقات، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت عالمی و علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کی پاکستان کی اقتصادی ترقی میں قطر کے تعاون کی تعریف، ترقی کے نئے شعبوں کی نشاندہی کے لیے اعلیٰ سطح پر تبادلے جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کا امیر قطر کے ہمراہ قطر میوزیم کا دورہ، شیخ تمیم بن حماد ال ثانی نے بذات خود پاکستانی فن پاروں کی نمائش منظر کا دورہ کرایا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پاؤں فریکچر ہو گیا، دبئی ایئرپورٹ پر جہاز سے اترتے ہوئے پاؤں فریکچر ہوا، صدر مملکت ہسپتال منتقل، ڈاکٹرز نے پاؤں پر 4 ہفتے کے لیے پلستر لگا دیا۔ بنوں میں خوارج کے خلاف آپریشن میں شہید پاک فوج کے سپوت سپرد خاک، میجر عاطف شہید کی نماز جنازہ آزاد کشمیر میں ادا، نائک آزاد اللہ شہید کی کرک لانس نائک غضنفر عباس کی نماز جنازہ لیا میں ادا کی گئی، تمام شہداء کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ فضا میں اڑان بھرنے والے طیارے کا کراچی سے حیدرآباد تک سفر اب ہوگا بذریعہ سڑک، ناکارہ بوئنگ 737 کی تربیتی مقاصد کے لیے حیدرآباد منتقلی، طیارے کو 10 ویلر ٹرک اور 40 ویلر ٹریلر سے موٹر وے سے لے جایا جا رہا ہے، ٹول پلازا سے منتقلی رات 12 بجے شروع ہوگی۔ اسلام آباد میں محافظوں کا اسلحہ لوٹ مار میں استعمال ہونے لگا، جدید سرکاری اسلحہ غیر مجاز شخص کو الاٹ کیا گیا۔
باوردی شخص نے خود کو ایس پی یو کا اہلکار بتا کر روٹ ہیڈ کوارٹر سے SMG گن اور جیکٹ حاصل کی۔ 3 روز بعد بھی ملزم چھلاوا بنا ہوا ہے۔ ملوث شخص کی تاحال شناخت ہو سکی نہ ہی کوئی سراغ ملا۔ شہر اقتدار میں ڈاکو راج، شہری اپنی مدد آپ کے تحت ڈاکوؤں کو پکڑنے لگے۔ سیکٹر B17 میں بہادر خاتون نے کار چھیننے کی کوشش ناکام بنا دی، ملزم کو دبوچ لیا۔ شور سن کر دیگر اہل خانہ بھی آ گئے، ملزم کو تشدد کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ جعلی ماں بن کر پروپیگنڈا کرنے والی ٹک ٹاکر خاتون گرفتار۔ سارہ خان کو لاہور ہائی کورٹ کے باہر سے دھر لیا گیا۔ ملزمہ نے سوشل میڈیا پر نجی کالج میں طالبہ سے زیادتی کی جھوٹی خبر چلائی تھی۔ پاک فوج میں بھرتی کے خواہش مند 2 بھائیوں کو گاڑی نے روند ڈالا۔ 21 اکتوبر کو لاہور کے علاقے جنوبی چھاؤنی میں خاتون نے تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے 2 نوجوانوں کو کچلا۔ 20 سالہ نور الحسن اور 18 سالہ محمود الحسن گزشتہ رات دوران علاج دم توڑ گئے۔ دونوں بھائی شیخوپورہ سے لاہور آئے تھے۔ ملزمہ عائشہ نے مقامی عدالت سے عبوری ضمانت حاصل کر لی۔ کارساز ٹریفک سانحے کی ملزمہ نتاشا 2.5 ماہ بعد بری۔ عدالت نے متاثرین کے حلف نامے قبول کر لیے۔ وکیل صفائی نے بتایا نتاشا علالت کے باعث پیش نہیں ہو سکتی۔ 19 اگست کو نتاشا نے اپنی گاڑی سے باپ بیٹی کو کچل دیا تھا۔ چمن میں 3 سالہ بچہ بور میں گر گیا، ریسکیو ٹیموں نے 22 گھنٹے بعد بچے کی لاش نکال لی۔ اینی شاہدین کے مطابق ٹیوب ویل کی مرمت کے دوران بچہ 950 فٹ گہرے بور میں جا گرا۔ کوہوٹا میں پتھریلے ہول میں پھنسنے والا بچہ بحفاظت نکال لیا گیا، ابتدائی طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل۔ کراچی کے علاقے گلشن حدید میں 45 سالہ شخص کی ٹریلر کے سامنے آ کر خودکشی۔ مرنے والے شخص کی جیب سے خط ملا جس میں خودکشی کی وجہ دنیا سے تنگ ہونا بتائی گئی۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قوانین ہمیں کیا کہتے ہیں۔ ہمیں ون ویلنگ نہیں کرنی، ہمیں نہیں کرنی۔ ہمیں جو ہے ہیلمٹ پہن کے بائک چلانی ہے، ہیلمٹ پہن کے بائک چلانی ہے۔ ہم نے ایک ٹریفک قوانین پہ عمل کرنا ہے۔ کراچی میں آئے روز ٹریفک حادثات میں قیمتی جانوں کا ضیاع، شرجیل میمن کہتے ہیں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے حادثات کا نوٹس لیا ہے۔ حادثات سے بچنے کے لیے قوانین پر عمل درآمد کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے سوال کیا کہ کراچی میں حادثات بڑھتے جا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بتائیں ذمہ دار کون ہے؟ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی کو نشانہ بنانے پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر داخلہ نے تفصیلی بیان بھی دے دیا ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا پاکستان امریکہ یا کسی اور ملک کی داخلی سیاست پر تبصرہ نہیں کرتا، دوسرے ممالک بھی پاکستان سے متعلق یہی پالیسی اپنائیں۔ ہانگ کانگ سپر سکسز کا میلہ کل سے سجے گا۔ ابتدائی روز گروپ مرحلے میں پاکستان کا UAE اور پھر روایتی حریف بھارت سے ٹاکرا ہوگا۔ بھارتی کرکٹر منوج تیواری کی قومی کرکٹر فہیم اشرف اور آصف علی کے ساتھ تصویر وائرل۔ تیواری نے لکھا سرحدوں نے تقسیم کیا، کرکٹ نے اکٹھا کر دیا۔ پیسوں کا نہیں کھانوں کا ATM، حیران ہو گئے نا؟ اسلام آباد کے پوش علاقے بلو ایریا میں یونیورسٹی طالبات 100 روپے میں کھانا کھلا رہے ہیں۔ روزانہ تقریباً 200 افراد پیٹ بھرتے ہیں۔ دیوالی روشنیوں کا تہوار، پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہندو، سکھ اور جین مت کے پیروکار دیپاولی کا تہوار جوش و خروش سے منا رہے ہیں۔ اس موقع پر گھروں کو سجایا گیا ہے، تحائف اور مٹھائیوں کے ساتھ دعوتوں کا بھی اہتمام۔ گورنر ہاؤس سندھ میں رواداری کی مثال، دیوالی کی خصوصی تقریب سجائی گئی۔ رنگوں کی بہار، ثقافت کے شاہکار، لذیذ پکوان اور لسی ٹھنڈی ٹھار۔ سعودی عرب میں پاکستانی ثقافت کی دھوم، ریاض میں کلچر ویک میں دستکاری سمیت دیگر اشیاء نے ہر ایک کی توجہ سمیٹ لی۔